اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع اور عنوان وہ ہے جو شیعہ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے جواب ہے۔ آج ہمارا جو جواب ہے وہ صرف یہ ہے کہ قرب الاسناد۔ قرب الاسناد ایک کتاب ہے جو ہے شیعوں کی معتبر کتاب ہے۔ اس میں ساری حدیث ہے۔ جیسے کہ میں بتانا چاہوں گا، قرب الاسناد مشہور و معروف کتاب ہے شیعوں کی۔ اس کتاب میں حدیث نمبر 344، اس کتاب میں حدیث نمبر 344 میں ایک روایت نقل ہوتی ہے جس کے متعلق اور اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کے مخالفین اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ مخالفین کیا اعتراض کرتے ہیں؟ مخالفین قرب الاسناد کی اس حوالے کو ہمیشہ لے کر آتے ہیں اور حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں۔ وہ تہمت یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب بھی کنیز خریدتے، غلام خریدتے، کنیز خریدتے، غلام خریدتے یا لونڈی خریدتے، یہ سب ایک ہی ترجمہ ہے۔ غلام کو ہی کنیز کہا جاتا ہے، غلام کو ہی لونڈی کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی کنیز یا لونڈی یا غلام خریدتے تھے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو اس کی پیر کے حصے کو کھول کے، اس کے کپڑے کے حصے کو کھول کے اس کو معائنہ کرتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے۔ یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے متواتر حدیث ہے۔ اس حدیث کا ذکر قرب الاسناد کی حدیث نمبر 344 میں ذکر ہوا ہے، جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کا جواب ہم مخالفین کی کتاب سے ہی دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ علماء، جیسے کہ آپ ایک ویڈیو میں بھی سنیں گے، وہ ویڈیو میں پلے کروں گا تاکہ وہ آپ سنو۔ اس ویڈیو میں حسن اللہ یاری سے ایک شخص ڈیبیٹ کر رہا تھا، اس کا نام تھا عبد القیوم اور بھی بہت سارے، جیسے احمد چشتی ہے، اور بھی بہت سارے ان لوگوں کے آپ آئی ڈی پہ، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھو گے تو یہ حدیث ان لوگ سند سے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کنیز کو خریدتے تھے اور اس کی معاذ اللہ نعوذ من ذالک کہ اس کی شرمگاہ کی طرف نگاہ کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ نہ اس میں شرمگاہ کا لفظ ہے، نہ کہیں پر کچھ ذکر ہے۔ پنڈلیاں اس کی کھولتے تھے، یعنی کپڑا اس کے ہٹاتے تھے، ٹھیک ہے، کپڑا ہٹا کے پیر کے حصے کو دیکھا کرتے تھے۔ پیر مطلب کیسا کہ اس زمانے میں غلام خریدنے کا رواج تھا، تو غلام خریدا جاتا تھا، غلام بیچا جاتا تھا، تو غلام میں کوئی عیب نہ ہو، اسی لیے غلام کے پیر کے حصے کو کھول کے دیکھا جاتا تھا کہ پیر میں چلنا پھرنا ہے کہ نہیں ہے، پیر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، پیر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے جس سے چل پھرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو، بعد میں ہمیں لے کے چلے جب جائیں تو اس کو اور پرابلم اور تکلیف نہ ہو جائے۔ تو یہ غلام خریدنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی حدیث مخالفین کی کتاب میں موجود ہے، مگر اپنی کتاب کو نہیں دیکھے، اپنا شکل آئینہ میں نہیں دیکھے، اپنی حوالے نہیں دیکھتے، اس کے بعد شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی آپ کے سب سے بڑے امام یہ کام انجام دیا کرتے تھے، معاذ اللہ نعوذ من ذالک۔ میں اس کا جواب آپ ہی کی کتاب سے دوں گا، آپ ہی کے حوالے سے دوں گا، اور آپ کے بڑے دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب کیا کرتے تھے وہ بھی بتاؤں گا۔ حسن اللہ یاری نے اس کا جواب تو اپنے علم کے مطابق بے شک انہوں نے دیا، ہم بھی اس کا دفاع کریں گے اور اس کا جواب ہم اپنی دوسرے سند اور دوسری کتابوں سے ہم دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں سب سے پہلے چلتا ہوں لے کے آپ کو حدیث پہ۔ یہ قرب الاسناد ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انہا کانا یزا ارادہ، جب بھی ارادہ کرتے تھے، ان یبتہو الجاریہ، جب جاریہ کو خریدتے، کنیز کو خریدنے کا ارادہ کرتے تھے، تو یکشف عنہا ساقی فینظر الیہا، وہ اس کے مکشف کرتے، اس کو کھولتے، پنڈلیاں کھولتے، اور پنڈلیاں مطلب پیر کا حصہ اس کا ہٹاتے تھے، کپڑا ہٹاتے تھے اس کو، اور اس کے پیر کی طرف نگاہ کرتے کہ پیر کیسا ہے۔ نہ اس میں کوئی شرمگاہ کا ذکر ہے، نہ کوئی ذکر ہے، خالی صرف بغض اہل بیت میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا کہ امام نے
یہ کام معاذ اللہ نعوذ من ذالک انجام دیا کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہی کی کتاب میں سب سے پہلی روایت میں نقل کرتا ہوں، انہی کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے بہقی نے نقل کیا ہے، جسے اور معجم الکبیر نے بھی نقل کیا ہے۔ معجم الکبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس نے نقل فرمائی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لونڈی یا غلام کبھی بھی خریدنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سوائے اس کی شرمگاہ کے علاوہ جو گھٹنوں اور کپڑوں کے بیچ میں ہیں اس کو چھوڑ کر پنڈل پیر کے حصے کو اور چہرے کو ہاتھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ معجم الکبیر طبرانی حدیث نمبر 10,773 جلد نمبر 10 یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث کے مطابق مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام صحیح عمل انجام دیے اور اس کی حدیث ہماری کتابوں میں درج ہے۔ اسی کے ساتھ اب چلتے ہیں عمر ابن خطاب پہ۔ میں نے کہا عمر ابن خطاب کے وہ حوالے دکھاؤں گا کہ عمر ابن خطاب لونڈیاں خریدتے ٹائم یا کنیز خریدتے ٹائم کیا عمل انجام دیتے تھے، کیا وہ کچھ الگ کارنامہ انجام دیتے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی، سننے میں بھی تکلیف ہوگی آپ کو، مگر کیا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو الزام تم دے رہے ہو ہماری کتابوں سے، وہ کتابیں اپنے میں بھی ذرا چیک کر لیا کرو، ذرا دیکھ لیا کرو، حوالے کو مطالعہ کر لیا کرو کہ حوالے ہمارے اس میں ہے یا نہیں ہے، پھر الزام دیا کرو۔ تو بہرحال ہم اپنی کتاب پہ لے کے چلتے ہیں جو ہم نے دکھا دیا۔ اب مخالفین کی کتاب پہ لے کے چلتے ہیں آپ کو، وہ ہے مخالفین کی کتاب جو البہقی کی ہے۔ البہقی اپنی کتاب میں حدیث نمبر 10,789 میں 180 میں انہوں نے نقل فرمایا کہ نافع جو تھے، حضرت نافع، انہوں نے روایت نقل کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب بھی لونڈی خریدتے، کنیز خریدتے، غلام خریدتے، تو اس کے پنڈلی سے کپڑا ہٹاتے، ٹانگوں کو دیکھتے اور اس کی چھاتی کے درمیان اپنا ہاتھ رکھ کے اس کی چھاتی کا معائنہ کرتے، کونیوں پہ ہاتھ رکھتے اور اس کے بدن پہ ہاتھ رکھ کے اس کا معائنہ کرتے۔ سنن الکبری البہقی میں بھی حدیث نمبر 10,789 ہے، 10,789 اور باب نمبر 70 ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری کتاب بھی نافع سے ہی ہے روایت، انہوں نے نقل کی ہے عبداللہ ابن عمر جب بھی کوئی کنیز خریدتے تو کیا عمل انجام دیتے۔ کنز الاعمال میں ہے حدیث نمبر 9,915۔ 9,915 میں وہ کہتے ہیں کہ جاریہ جب بھی جاریہ خریدتے تھے فواتہم علیہ الثمن واضح یدہ علی اجزہ، جب بھی خریدتے تو اپنا ہاتھ اجزہ پہ وبطنہ وقبلہ وکشف عن ساقیہ، اس کی پنڈلیاں کھولتے، اس کے بدن کو ہاتھ لگاتے اور کوہنیوں پہ ہاتھ پھیرتے۔ یہ آپ کی کتابوں میں اس کا ایک اور روایت نقل ہوا ہے، وہ دوسری روایت ہے مصنف ابن عبد الرزاق میں۔ المصنف میں عبد الرزاق انہوں نے بھی ایک روایت نقل کی ہے 14,114 پہ، یہی راوی ہے، انہوں نے بھی وہاں پر نقل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آپ آگے نہ جائے، آگے کی بات نہ کرنے بولے، اگر ہم کتابیں کھولنے لگے تو آپ کی بہت ساری حقانیت اور بہت ساری جو گڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب باہر نکلے گی۔ کیا کیا کرتے تھے کنیزوں کے ساتھ، اسے بیان کرنے میں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے مجھے، میں بتانا نہیں چاہتا، اگر میں بتاؤں تو ایک قوم میری طرف اٹھ پڑے گا۔ تو بہرحال اسی چیز کو ویسے ہی کتابوں میں رہنے دو، کھودنے پہ اور اسے باہر نکالنے پہ ہمیں مجبور نہ کرو۔ اگر ہم نکالنا چاہے تو لوگوں سے دریافت کریں گے، لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ خود ہی اس کا مطالعہ کریں اور کیا کیا کہا کرتے تھے اور کیا کیا ہوا کرتا تھا کنیزوں کے ساتھ، لونڈیا غلاموں کے ساتھ اس زمانے میں، وہ حال آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے پہ کنیزوں کو مارا جاتا تھا، پردہ کرنے پہ کنیزوں کو مارا جاتا تھا، لونڈی غلام کو مارا جاتا تھا، کہا پردہ نہ کیا کرو۔ عمر ابن خطاب کے بارے میں مشہور ہے، کتاب شمس الدین السرکی کی کتاب ہے،
انہوں نے جلد 10 صفحہ نمبر 151 پر کتاب المبسوط میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب بھی کوئی عورت، کنیز، لونڈی، غلام پردہ کیا کرتے تھے تو وہ اپنا دور لے کر اس کنیز کو مارتے تھے، پیٹتے تھے تاکہ وہ پردہ کھول دے۔ وہ آزاد عورت ہے، وہ اپنے جسم کو ظاہر کرے، لوگ اس کی طرف آئے، وہ اپنے کو پردہ میں نہ رکھے۔ یہ حکم تھا خلیفہ دور دوم کا تمہارے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف تہمت لگانے سے پہلے اپنے خلیفہ دور حکومت حضرت عمر ابن خطاب کے حال کو اور ان کے آئینے کو ضرور دیکھ لیا کریں کہ انہوں نے کنیزوں کے ساتھ کیا حال کیا۔ اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ اور صحیح روایت ہے، اور انس بن مالک کی روایت آپ جا کے سن لیجئے۔ پہلے حسن اللہ یاری نے اسی کا جواب دیا، حسن اللہ یاری نے اسی کو نقل کیا ہے جو حدیث ہے انس بن مالک کی۔